مجھے تو لیپ ٹاپ چلانا بھی نہیں آتا، میں کیسے کروں جائے گا؟ اور مجھے یہ خود کو تھا کہ ایک عورت ہار سکتی ہے لیکن ماں نہیں ہار سکتی۔ میں پھر یہاں شفٹ ہوئی، ایک دن میں تین تین کام کو میں ساتھ لے کر چلی 1 سال تک۔ تو ماموں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ ہمارے آفس میں جاب کرو۔ میں نے کہا مجھے تو ایکسپیرینس نہیں ہے، میں نے کبھی جاب نہیں کی، مجھے تو بچوں کی طرح میں اسے کام کیا کرتی تھی اس پہ کہ میں نے بس سیکھنا ہے، مجھے یہ تھا کہ میں نے سیکھنا ہے۔ اچھا، لیپ ٹاپ چلانا کس نے سکھایا؟ چلیں اس موسن کا بھی نام بتائیے ذرا۔ لیپ ٹاپ چلانا ہماری کمپنی میں میم بنش تھیں اور منیبا، انہیں میں سارا دن تنگ کیا کرتی تھی کہ مجھے بتائیں کہ اگر کچھ آپ بھی کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا تو یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے، تو بہت سارے خواتین ہیں وہ پھر دوسری شادی کر لیتی ہیں بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے، تو آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ مجھے یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے پہ ذمہ داری ڈالی ہے نا ماں اور باپ بننے، تو میں اچھے طریقے سے اس ذمہ داری کو نبھاؤں۔ تو بچے ہیں میرے، مجھے شادی کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، میں اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہوں۔ بس میرا جو فوکس ہے، جو ٹارگیٹ ہے وہ یہی ہے کہ میرے بچوں کو کامیاب کرنا ہے۔ تو میں نے اپنی دونوں ڈیوٹیز دیں اور اللہ تعالیٰ کے بھروسے، لیکن یہ ہے کہ سچ کا راستہ نہیں چھوڑا۔ مارکیٹ میں سب سے پہلے اپنا نام بنایا، لوگوں کے دلوں میں ٹرسٹ بنایا، تو آج لوگ میرے نام پہ مجھے جانتے ہیں، میرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ میں جہاں بیٹھی ہوتی ہوں کہتے ہیں میم ہم نے وہاں پہ آنا ہے جہاں آپ بیٹھی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایف کے میڈیا پروڈکشن اور میں ہوں فرحات خان، آپ کا میزبان۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں مروت ایسوسی ایٹ ریئل اسٹیٹ کمپنی اور میرے ساتھ موجود ہے سی ای او عمرانہ خان صاحبہ۔ آپ سی ای او ہیں مروت ایسوسی ایٹ کی۔ مروت ایسوسی ایٹ کی بنیاد رکھی گئی، کیوں رکھی گئی، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور ناظرین، میں اگر عمرانہ خان صاحبہ کی بات کروں تو انہوں نے بہت زیادہ کامیابی حاصل کی ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں، ان کا ایک بڑا مقام ہے۔ بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے، بڑا مقام آپ کو پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتا، اس کے لیے جتنی اچھی سٹرگل ہوتی ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دیتا ہے۔ اس وقت ہم مروت ایسوسی ایٹ ریئل اسٹیٹ کمپنی میں موجود ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں سی ای او مروت ایسوسی ایٹ کی۔ ان سے بات چیت کرتے ہیں اسپیشلی ان کی کمپنی کے بارے میں اور ان کی کمپنی کیا کرنے جا رہی ہے، ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں کون سا دھماکہ کرنے جا رہی ہے۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں، اس کی بنیاد کب رکھی گئی ہے اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اسپیشلی پاکستان کی عوام کے لیے۔ مروت ایسوسیٹ ایک جیسے کہ آپ کو بتائیں ریئل اسٹیٹ کمپنی ہے، ہم اسلام آباد کے کچھ پروجیکٹس کو ڈیل کر رہے ہیں اور پہلے سے یہ کمپنی آلریڈی پشاور میں چل رہی ہے۔ پشاور میں ہمارا ایک آفس ہے اور ابھی اسلام آباد میں ایک آفس بنایا ہے۔ اس کے علاوہ آگے چل کے ہم فیوچر میں مزید آفیسز بنانے کا پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر تو ہم پلان کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو آج کل لوگ فیک سوسائٹیز آ گئی ہیں، لوگوں کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، تو ہم لوگوں کو اچھے پروجیکٹس کی طرف لے کر آئیں تاکہ لوگوں کا وہ جو ٹرسٹ ایک ختم ہو گیا ہے نا وہ دوبارہ سے ڈیولپ ہو جائے۔ اچھی بات کی کہ ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بعض اوقات ہم کسی سوسائٹی کا نام لیتے ہیں تو پھر مارکیٹ میں جو ان کے کمپٹیٹرز موجود ہوتے ہیں وہ پھر اس مقصد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سوسائٹی فیک ہے، اس سوسائٹی میں یہ کیسز ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ بھاگ جائیں گے، ان کے کام نہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کس طرح کمپیٹیٹ کریں ہم گے؟ انشاءاللہ جو ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے مارکیٹ سے، کچھ فیک کمپنیز، فیک لوگ، فیک سوسائٹی، تو انشاءاللہ وہ ہم سب سے پہلے تو لوگوں کے دلوں میں دوبارہ سے نا اس چیز کا ٹرسٹ بنائیں گے اور اچھا کام کریں گے، اچھے لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے، اچھے پروجیکٹس کو ساتھ لے کر مارکیٹ میں آئیں گے تاکہ لوگ ہم پہ ٹرسٹ کریں، جو وہ اتنی مشکل سے اپنا پیسہ کماتے ہیں وہ ضائع نہ ہو، فٹ ملے۔ اچھا عمرانہ خان صاحبہ، ایک تو یہ بتا دیں کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ بیوہ بھی ہیں۔ جب اس موجودہ حالات میں ہم دیکھتے ہیں تو والد اور والدہ دونوں مل کے موسٹلی جاب کرتے ہیں اور پھر بھی ضروریات کو پورا کرنا آسان نہیں ہے موجودہ دور میں۔ آپ کے ہسبینڈ ہیں، 6 سال وہ انتقال کر گئے، اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بچوں کی کفالت کیسے کی؟ پہلے تو 2 سال میں تلگنگ سے ہوں، تلگنگ رہی، اس میں یہ تھا کہ گھر میں اسٹچنگ بھی کرتی تھی، ساتھ میں نے بیوٹیشین کا کورس کیا ہوا ہے،
ایک روم میں چھوٹا سا سیٹ اپ بنایا ہوا تھا، ساتھ یہ بچوں کی چھوٹی موٹی کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں میں نے، یہ میں کام کرتی تھی۔ اور اس سے میں نے 2 سال جو اپنے بچوں کو وہاں پہ سنبھالا، مشکلیں بہت ہوئیں، لوگوں کے بہت سے رویے فیس کرنے پڑے۔ یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اپنے بھی منہ موڑ لیتے ہیں، ایک اللہ کا سہارا ہوتا ہے۔ تو لیکن میں چاہتی تھی کہ میرے بچوں کا سیلف کانفیڈینس کبھی ختم نہ ہو، وہ سر اٹھا کے ہمیشہ رہیں، تو اور ان کے لیے میں کچھ کروں۔ تو میں پھر یہاں آئی اسمارٹ وے کنسلٹنٹ، تو ماموں کے پاس آئی، ماموں کو میں نے کہا میں کچھ کرنا چاہتی ہوں اپنے بچوں کے لیے۔ تو ماموں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ ہمارے آفس میں جاب کرو۔ میں نے کہا مجھے تو ایکسپیرینس نہیں ہے، میں نے کبھی جاب نہیں کی، مجھے تو لیپ ٹاپ چلانا بھی نہیں آتا، میں کیسے کروں گی؟ تو کہتے ہیں کہ محنت کرو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور مجھے یہ خود کو تھا کہ ایک عورت ہار سکتی ہے لیکن ماں نہیں ہار سکتی۔ میں پھر یہاں شفٹ ہوئی، بچوں کو میں نے اچھے اسکول اچھے اکیڈمیز میں ڈالا، جاب سٹارٹ کی، اور آفس کے بعد 6 بجے کے بعد آف کرنے کے بعد پھر میں بچوں کو دیکھتی، پھر ایک پارلر پہ جاب کی 2 گھنٹہ، پھر ایک بوتیک کے ساتھ ساتھ میں اسٹچنگ کا کام کرتی تھی۔ ایک دن میں 3 کام کو میں ساتھ لے کر چلی 1 سال تک، کیونکہ شروع میں مجھے آئیڈیا نہیں تھا ہمارے کہ میں نے کیسے کرنا ہے، ساتھ ساتھ میں کام سیکھ، اور آج الحمدللہ 3 سال میں نے اسمارٹ وے کے ساتھ کام کیا، تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا، سب نے بہت ساتھ دیا میرا۔ پھر حامد صاحب نے مجھے کہا، جو مروت ایسوسیٹ کے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ میم آپ ہماری کمپنی کو ساتھ لے کے چلیں، تو ہمیں جوائن کریں۔ تو آج آپ کے سامنے ہوں کہ ایک سیلز پرسن سے آج میں ایک کمپنی کی آنر ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ، اچھی بات کی